سلطان صاحب نے ملازم کے ہاتھ احمر کو پیغام بھیجا اور خود گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ احمر بھی سیدھا گراج کی طرف آ گیا۔ جی دادا جان، آپ نے بلایا؟ احمر نے سلطان صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، مجھے خان ہاؤس جانا ہے، بتایا تھا تمہیں، لے چلو مجھے، سلطان صاحب نے کہا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر سیٹ پر براجمان ہو گئے۔ احمر بھی ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان ہو گیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کچھ ہی لمحوں میں گاڑی خان ہاؤس کے سامنے جا کر رکی۔ سلطان صاحب گاڑی سے نکلے اور اندر کی طرف بڑھ گئے، جبکہ احمر وہیں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ آخر دادا جان کیا بات کرنے آئے ہیں۔ احمر گاڑی سے اترا اور وہ بھی اندر کی طرف بڑھ گیا۔ دونوں گیسٹ روم میں بیٹھے شمائلہ بیگم کا انتظار کر رہے تھے۔ شمائلہ بیگم کچھ ہی دیر میں اندر داخل ہو گئی اور سلطان صاحب کے سامنے والے صوفے پر براجمان ہو گئی۔ سلطان صاحب نے پہلے احمر کو ایک نظر دیکھا جو سر جھکائے بیٹھا تھا، اور پھر شمائلہ بیگم کو دیکھا۔ ایک خاموشی کے بعد سلطان صاحب نے بولنا شروع کیا۔ میں جانتا ہوں ساجد صاحب کی موت نے آپ لوگوں کو توڑ کر رکھ دیا، کیونکہ یہ ایک ناگہانی موت تھی جس کا دور دور تک کسی کو بھی گمان نہ تھا۔ جس دن یہ واقعہ رونما ہوا، ساجد اور پریشے ہمارے آفس آئے تھے بزنس ڈیلز کی وجہ سے۔ شمائلہ بیگم سلطان صاحب کی باتوں کو غور سے سن رہی تھی، جبکہ سلطان صاحب بغیر رکے اپنی بات شمائلہ بیگم کے سامنے رکھ رہے تھے۔ ہم دونوں نے صرف بزنس ڈیلز ہی نہیں کی، بلکہ ایک اور بھی معاہدہ کیا تھا جس پر ہم دونوں نے ہی رضامندی ظاہر کر دی تھی، لیکن صد افسوس کہ وہ خواہش وہ دل میں ہی لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سلطان صاحب اپنی بات کو جاری رکھے ہوئے تھے، جبکہ اب کی بار احمر بھی انہیں بہت غور سے سن رہا تھا۔ کیا معاہدہ تھا، آپ مجھے بتائیں گے؟ ہو سکتا ہے میں وہ ان کی خواہش پوری کر دوں۔ شمائلہ بیگم نے پریشانی سے سلطان صاحب کے مطمئن چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے ساجد صاحب سے پریشے کا ہاتھ مانگا تھا، میں پریشے کو اپنی بہو بنانا چاہتا ہوں، اور یہی خواہش میں نے ساجد صاحب کے سامنے بھی ظاہر کی تھی، جس پر پہلے وہ حیران ہوئے اور پھر مسکرا دیے، اور ہم نے آپس میں رشتہ داری کی حامی بھر لی۔ لیکن وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ وہ پہلے آپ سے اور پری بیٹے سے اس بارے میں بات کریں، لیکن زندگی نے انہیں موقع نہ دیا اور موت نے مہلت، ورنہ آج جو میں بات کر رہا ہوں شاید یہی بات ساجد صاحب آپ سے کرتے۔ سلطان صاحب یہ کہہ کر چپ ہو گئے۔ شمائلہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو ابھر آئے۔ اسی لیے میں آج یہاں آیا ہوں کہ وہی سوال جو میں نے ساجد صاحب سے پوچھا تھا، آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ اپنی پری کے لیے میرے پوتے کو بہتر سمجھتی ہیں؟ سلطان صاحب نے سوالیہ نظروں سے شمائلہ بیگم کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ احمد نے جب یہ سنا تو وہ حیرانگی سے سلطان صاحب کو دیکھنے لگا، کیونکہ اسے امید نہ تھی کہ سلطان صاحب اتنی جلدی کے بعد شمائلہ بیگم سے کر دیں گے۔ شمائلہ بیگم کچھ دیر خاموش رہیں۔ سلطان صاحب نے ان کی خاموشی دیکھی تو بولے، بیٹا اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ کو یہ رشتہ نہیں منظور تو کوئی بات نہیں، پری میری بیٹی تھی اور رہے گی۔ سلطان صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ سلطان صاحب کو کھڑا دیکھ کر احمد بھی کھڑا ہو گیا۔ میں نے پریشے کی ٹکٹ کروا دی ہے کل شام کی، اور اگر ابھی کوئی اور مسئلہ ہو تو مجھے بتا دینا، اپنے والد کی طرح سمجھ کر ضرور یاد کرنا۔ سلطان صاحب نے شمائلہ بیگم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور جیسے ہی چلنے لگے تو شمائلہ بیگم نے انہیں روک دیا۔ مجھے اس رشتے سے کوئی مسئلہ نہیں، جب یہ رشتہ ساجد صاحب اپنی زندگی میں ہی جوڑ گئے تھے تو مجھے کوئی حق نہیں کہ میں ان کی خواہش کا احترام نہ کروں اور اسے پورا نہ کروں۔ شمائلہ بیگم نے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے کہا۔ سلطان صاحب نے سنا تو دوبارہ سر پر ہاتھ رکھا۔ بہت شکریہ بیٹا، آپ کا بہت شکریہ، سلطان صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا اور بیٹھ گئے۔ احمد نے سنا تو وہ بھی سر جھکائے بیٹھ گیا، کیونکہ شاید کہیں نہ کہیں وہ بھی اب یہی چاہتا تھا۔ لیکن سلطان صاحب، پری ابھی بہت سٹریس میں ہے، شمائلہ بیگم نے پریشانی بھرے لہجے سے کہا۔ جانتا ہوں، تبھی میں نے ایک اور اجازت لینی تھی، سلطان صاحب نے شمائلہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے پریشے کے ساتھ احمد کی بھی ٹکٹ بک کروائی ہے، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ دونوں اکٹھے لندن جائیں، سلطان صاحب نے درخواست بھرے لہجے سے کہا۔ شمائلہ بیگم نے سنا تو وہ پریشان سی ہو گئی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کیا سوچ رہی ہیں، لیکن مجھے اپنے خون پر پورا یقین ہے، آپ بے فکر رہیں، اور آپ بھی احمد کی پچھلی زندگی کے بارے میں جانتی ہیں۔ سلطان صاحب بولتے بولتے رک گئے اور پھر کچھ دیر ٹھہر کر بولنے لگ گئے۔ احمد اپنی زندگی کے بارے میں پریشے کو بتائے، اور وہ غم جو پریشے خود میں سمیٹ کر بیٹھی ہے وہ احمد کے سامنے کھول لے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ایک ساتھ ہوں۔ سلطان صاحب نے اپنی بات شمائلہ بیگم کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ شمائلہ بیگم پھر سے خاموش ہو گئیں اور کچھ دیر بعد بولی، چلے ٹھیک ہے، میں پریشے کا بیگ پیک کرواتی ہوں، آپ مجھے ٹائمنگ بتا دیں۔ سلطان صاحب کے دل کو اطمینان سا محسوس ہوا، اور پھر سارا انتظام بتا کر وہ احمد کے ساتھ واپس گھر آ گئے۔ احمد گھر آتے ہی سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، اور سلطان صاحب بھی تھکن کی وجہ سے اپنے کمرے میں آرام کرنے چلے گئے۔ سلطان صاحب اور احمد کے جانے کے بعد شمائلہ بیگم سیدھا پریشے کے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ پریشا اپنے کمرے کی کھڑکی پر بیٹھی کسی سوچ میں گم باہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شمائلہ بیگم نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر اس کی الماریاں کھول لیں۔
اور ساتھ ہی سوٹ کیس نکال لیا۔ سوٹ کیس اس کے بیڈ پر رکھا اور ساتھ ہی پریشے کے کپڑے اس میں رکھنے لگ گئی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد پریشے نے کمرے کا سکوت توڑا۔ آپ مجھے کیوں بھیج رہی ہیں ماما؟ پریشے نے اپنی نظر باہر کی جانب ہی مرکوز رکھتے ہوئے کہا۔ شمائلہ بیگم نے پریشے کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور اس کے کپڑے سوٹ کیس میں رکھنے میں ہی مصروف رہیں۔ ماما بتا کیوں نہیں رہی کہ کیوں مجھے بھیج رہی ہیں اپنے آپ سے دور؟ پریشے اب کی بار چلا کر بولی۔ شمائلہ بیگم نے پریشے کی بات سنی اور رک گئیں لیکن کچھ نہ بولی۔ اب کی بار پریشے شمائلہ بیگم کی طرف آ گئی اور ان کے پاس کھڑی ہو گئی۔ شمائلہ بیگم نے پریشے کی جانب نہ دیکھا۔ پریشے نے شمائلہ بیگم کا رخ اپنی طرف کیا۔ اب آپ بھی پاپا کی طرح مجھے اپنے آپ سے دور رکھ کر رہی ہیں ماما، آخر کیوں؟ پریشے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نہیں میرا بچہ، بس میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتی۔ شمائلہ بیگم کی آنکھوں سے بھی آنسو چھلکنے لگ گئے۔ ماما بابا چلے گئے، مجھے چھوڑ کر چلے گئے، اپنی پڑی کو چھوڑ کر چلے گئے، دوستی توڑ دی مجھ سے۔ مجھے ان کی بہت یاد آتی ہے ماما، میرا دل کرتا ہے میں ان کے پاس چلی جاؤں ماما۔ پریشے روتے ہوئے شمائلہ بیگم کے گلے لگ گئی۔ ایسا نہیں کہتے میری جان، ان کے بعد تم ہی تو میرا آخری سہارا ہو۔ میں جانتی ہوں ابھی بابا کو گئے بس 3 دن ہی ہوئے ہیں اور میں تمہیں باہر بھیج رہی ہوں، لیکن میری جان یہ بھی سوچو، بابا ہمیشہ تمہیں مسکراتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے، مضبوط دیکھنا چاہتے تھے تمہیں۔ شمائلہ بیگم نے یہ سب کچھ کہا اور پھر کچھ دیر خاموش رہیں۔ تمہارے بابا اور میری پسند کی شادی تھی، کوئی بھی رضامند نہیں تھا، ہم نے سب کی مخالفت لی۔ شمائلہ بیگم نے پریشے کو اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھا لیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ جب میری شادی ہوئی تو میں بس اور تمہارے پاپا ہی تھے، ہم دونوں اکیلے، کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں تھا، ہم دونوں نے ہمت نہ ہاری۔ پھر تم آئی ہماری زندگی میں لٹل اینجل بن کر۔ شمائلہ بیگم نے پریشے کی تھوڑی کو چھوتے ہوئے کہا۔ پتا ہے جب تم ہوئی تھی نا تمہارے بابا بہت روئے تھے، پتا ہے کیوں؟ کیونکہ تم بہت کمزور تھی، اسی وجہ سے تمہیں آبزرویشن میں رکھا گیا تھا۔ تمہاری ہر ایک سانس پر تمہارے بابا دعا کر رہے تھے، ان کو تو میری فکر بھی نہیں تھی، وہ تو بس نرسری روم کے باہر کھڑے تمہیں شیشے سے دیکھ رہے تھے۔ شمائلہ بیگم پرانی یادوں کو سوچتے ہوئے مسکرا رہی تھی، جبکہ پری ان کی مسکراہٹ کو دیکھ کر ان کی خوشی کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب پہلی بار تمہارے بابا تمہیں میرے پاس اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر لائے تو ان کے جذبات میں بتا نہیں سکتی، خوشی سے ان کا چہرہ تر ہو گیا تھا اور میرے ہاتھوں میں تمہیں تھماتے ہوئے مجھے کہا، شمائلہ یہ اینجل ہے، ہماری اینجل، دیکھو میں نے مانگا ہے اسے اللہ پاک سے، مجھے بیٹا نہیں چاہیے تھا، بس ایک لٹل اینجل چاہیے تھی، اور اللہ پاک نے مجھے اپنی رحمت سے نواز دیا، میں اسے کبھی نہیں رونے دوں گا، اس کی ہر خواہش پوری کروں گا، ہر خوشی دوں گا، کیونکہ یہ ہماری چھوٹی سی دنیا میں خوشی دینے والی پری بن کر آئی ہے، اس لیے اس کا نام پریشے رکھیں گے۔ اور تمہاری گالوں کو چھوتے ہوئے کہا، پری میری پری۔ یہ کہتے ساتھ ہی شمائلہ بیگم رو پڑی۔ پریشے جو یہ باتیں بہت غور سے سن رہی تھی شمائلہ بیگم کے گلے لگ گئی۔ میں بہادر ہوں ماما، میں اپنے بابا کی بہادر بیٹی ہوں، آپ جیسا کہیں گی ویسا ہی ہوگا، پریشے نے روتے ہوئے کہا۔ بس تمہارے بابا تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھنا چاہتے تھے تو سوچو انہیں اب کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ شمائلہ بیگم نے پریشے کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے کہا۔ پریشے نے حامی میں اپنے سر کو ہلایا اور آنسو صاف کر کے دوبارہ شمائلہ بیگم کے گلے لگ گئی۔ شمائلہ بیگم نے اسے اپنے آپ سے الگ کیا اور پھر پریشے بھی ان کے ساتھ مل کر پیکنگ کرنے لگ گئی۔ احمر کی ساری رات سوچ سوچ کر گزری۔ صبح ہوتے ہی وہ فریش ہو کر سیدھا سلطان صاحب کے کمرے میں آ گیا۔ احمر کو اپنے کمرے میں دیکھ کر سلطان صاحب نے پوچھا، کیا ہوا برخودار اتنی صبح صبح؟ سلطان صاحب نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ دادا جان، وہ احمر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے ان سے فلائٹ کا ٹائم پوچھے۔ ہاں 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 5 بجے کی فلائٹ ہے، جاؤ دیکھ لو کچھ رہ نہ جائے۔ سلطان صاحب احمر کی پریشانی کو بھانپ چکے تھے۔ احمر نے جب سنا تو حیرانگی سے منہ کھولے کھڑا رہا۔ واقعی دل کو دل سے راہ ہوتی ہے اور دادا جان اس کی بہترین مثال ہیں۔ احمر نے دل میں سوچا اور دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ جیسے ہی احمر باہر نکلنے لگا تو سلطان صاحب نے اسے پیچھے سے آواز دی، احمر۔ سلطان صاحب کی آواز سن کر احمر فوراً رک گیا اور پیچھے مڑ کر کہا، جی دادا جان۔ سلطان صاحب احمر کی طرف بڑھے اور کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، امید ہے میرا خون میرا یقین نہیں توڑے گا اور سر جھکنے نہیں دے گا۔ سلطان صاحب نے کہا تو احمر ان کے گلے لگ گیا، جی دادا جان۔ احمر نے کہا تو سلطان صاحب نے اسے اپنے سے الگ کیا، اب جاؤ پیکنگ مکمل کرو اور 2 بجے خان ہاؤس جانا ہے۔ سلطان صاحب نے کہا تو احمر نے حامی میں سر ہلایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ 2 بجے سلطان صاحب اور احمر خان ہاؤس روانہ ہو گئے۔ پریشے اور شمائلہ بیگم دونوں ہی ان کا انتظار کر رہے تھے۔ سلطان صاحب اور احمر کے آتے ہی دونوں گاڑی کی طرف بڑھ گئے اور سب ہی ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ 1 گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد سبھی ایئرپورٹ پہنچ گئے، سب گاڑی سے باہر نکلے اور اندر کی طرف بڑھ گئے۔ سلطان صاحب احمر کے گلے لگ گئے اور بولے، امید ہے سب اچھا ہی ہوگا اور تم مجھے خود کہو گے کہ وہ تصویر اتار دے اور مجھے اس وقت کا بے صبری سے انتظار ہے۔ سلطان صاحب نے احمر کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا،
मामा अभी भी वक्त है, ना भेजें मुझे प्लीज। प्रीशा इस्माइला बेगम के गले लगकर रोने लग गई। अपना ख्याल रखना और बस 4 दिन की बात है, मेरा बच्चा रिलैक्स होकर आ जाए, फिर अपने बाबा का बिजनेस भी देखना है, इनके नाम को और भी आगे बढ़ाना है। अच्छा। शुमाला बेगम ने प्रीशा के माथे पर बोसा देते हुए कहा। अहमद शुमाला बेगम की तरफ बढ़ा। मेरी परी का ध्यान रखना, अहमद बहुत नाजुक है मेरी बच्ची। शुमाला बेगम ने एक हाथ से परी के हाथ को थामा और दूसरे हाथ से अहमद के कंधे को थपकी दी। जी आंटी, आप बेफिक्र रहें, अहमद ने मुस्कुराहट सजाते हुए कहा। परी बेटा, बस वापिस आओ और दोबारा मुझे वही वाली परी दो जैसी मैंने साजिद साहब के साथ देखी थी। सुल्तान साहब ने प्रीशा के सर पर हाथ रखते हुए कहा। जी स्वीट अंकल। प्रीशा ये कहते हुए सुल्तान साहब के साथ लग गई और रोने लग गई। सुल्तान साहब भी इसके साथ अब दीदा हो गए। इतने में इनकी फ्लाइट का ऐलान हुआ और फिर दोनों सुल्तान साहब और शुमाइला बेगम से अलविदाई मुलाकात करके बोर्डिंग के लिए अंदर की तरफ बढ़ गए। सुल्तान साहब और शुमाइला बेगम कुछ देर बाहर खड़े रहे और फिर जब वो दोनों आंखों से ओझल हो गए थे तो वो वापिस अपने अपने घर की तरफ चल पड़े। परी, मुझे दे दो अपना सामान। अहमद ने प्रीशा को सामान उठाए देखा तो कहा। नहीं, मैं उठा सकती हूँ, शुक्रिया। प्रीशा ने बेरुखी से जवाब दिया। जब तक दोनों जहाज की तरफ नहीं बढ़े, दोनों में एक खामोशी ने जगह ली हुई थी। टिकट चेकिंग और सामान की बोर्डिंग के बाद दोनों जहाज की तरफ बढ़ गए। प्रीशा आगे आगे जबकि अहमद उसके पीछे पीछे चल रहा था। जहाज में दाखिल होते ही प्रीशा ने अपनी सीट ढूंढी और बैठ गई। अहमद ने एक नजर प्रीशा पर डाली और फिर टिकट पर। एक्सक्यूज मी मैम, ये मेरी सीट है, उठे यहाँ से आप। आपको मेरी सीट पर बैठना बहुत पसंद है क्या, जो हर बार बैठ जाती हैं? अहमद ने अब मुश्किल अपनी हंसी दबाते हुए कहा। मुझे खिड़की वाली सीट पर बैठना है, आप यहाँ बैठ जाएं। प्रीशा ने दूसरी सीट की जानिब इशारा करते हुए कहा। नहीं, क्यों, मैं अपनी सीट पर ही बैठूंगा, उठो। अहमद बिल्कुल प्रीशा का लहजा अपनाए बोल रहा था। प्रीशा ने हैरानगी से अहमद की जानिब देखा, पैर पटकती उठी और अहमद को पीछे धकेलती हुई साइड पर खड़ी हो गई। जी बैठें। प्रीशा ने बैठने पर जोर देते हुए सीट की तरफ इशारा करते हुए कहा। अहमद ने अपनी हंसी दबाई और मुस्कुराहट सजाते हुए सीट पर विराजमान हो गया। प्रीशा ने अहमद को बैठते देखकर सीट साथ वाली सीट पर विराजमान हो गई। पहली बार ये जंगली बिल्ली मुझे इसी तरह एक जहाज में मिली थी, लेकिन तब ये चुलबुली और मैं खड़ूस था, और आज इसने मेरी सीट संभाल ली है और मैंने इसकी। अहमद दिल ही दिल में बोल रहा था जबकि प्रीशा सीट के साथ टेक लगाए अपनी ही सोच में गुम थी। जहाज जैसे ही उड़ने लगा, अहमद ने प्रीशा की तरफ देख कर कहा। जंगली बिल्ली, अपनी पट्टी बांध लो, ये ना हो जहाज में गिरती पड़ती रहो। अहमद ने अपनी हंसी दबाते हुए चेहरे पर संजीदगी सजाते हुए कहा। प्रीशा ने अहमद को गुस्से से देखा और बेल्ट को खींचकर बांध दिया। बंदर। प्रीशा ने मुंह बसूरते हुए कहा। क्या कहा मुझे? जंगली बिल्ली, क्या कहा तुमने मुझे? अहमद ने अपना मुंह प्रीशा की तरफ करते हुए कहा और चेहरे पर नकली गुस्सा सजा लिया। परी ने अपने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए और बोली, बोलते जाओ बंदर। अहमद ने प्रीशा को ऐसे करते देखा तो मुस्कुरा दिया। अहमद चाहता था कि बस वो किसी न किसी तरीके से परी के चेहरे पर हंसी सजा दे, और इसी वजह से वो प्रीशा की तरह हरकतें कर रहा था। दोनों कुछ देर खामोश रहे। प्रीशा ने अपना हैंडबैग से साजिद साहब की तस्वीर निकाली और उसे देखने लगी। अहमद ने प्रीशा को उदास देखा तो बोलने लगा। जंगली बिल्ली, मैंने सुना है तुमने गाना सीखा है। प्रीशा ने एक नजर अहमद की तरफ देखा और फिर से तस्वीर को देखने लग गई। आजकल के लोग ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे साथ कोई रूह है जिसकी आवाज सुनकर कानों में नहीं जा रही। अहमद ने प्रीशा की तरफ से रिस्पॉन्स ना मिलने पर कहा। आखिर आपको मसला क्या है? हाँ, सुकून से नहीं, आपको क्या? प्रीशा ने गुस्से से अहमद की तरफ देखते हुए कहा। डरा क्यों रही हो जंगली बिल्ली, क्या मुझे खाने का इरादा रखती हो? अहमद ने पीछे होते हुए कहा। प्रीशा ने अहमद को पीछे होते देखा तो मुस्कुराने लग गई। अहमद ने प्रीशा को मुस्कुराते देखा तो कहा, ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो। मैं जानता हूँ जिस दर्द और तकलीफ से तुम गुजर रही हो कोई इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता, लेकिन हम किसी की खुशी के लिए खुश रह सकते हैं ना? अहमद ने प्रीशा की तरफ देखते हुए कहा। प्रीशा ने एक नजर अहमद के संजीदा चेहरे पर डाली और फिर हामी में सर हिलाते हुए सर झुका लिया। अहमद ने प्रीशा की तरफ देखते हुए अपनी हंसी दबाते हुए कहा, डेट्स लाइक माई क्यूट जंगली बिल्ली। प्रीशा ने जब ये सुना तो चौंक कर अहमद की तरफ देखा। अहमद जो बिना सोचे समझे बोल चुका था, अब शर्मिंदा शर्मिंदा सर झुकाए मैगजीन की तरफ देखने लगा। कुछ देर दोनों में खामोशी ने जगह बनाई रखी, लेकिन फिर अचानक प्रीशा ने खामोशी तोड़ी और बोली, आप क्यों मेरे साथ लंदन जा रहे हैं? अहमद ने प्रीशा का सवाल सुना तो फौरन प्रीशा की तरफ देखा। प्रीशा पहले सामने देख रही थी, लेकिन अब अहमद के देखने पर उसकी तरफ देखने लगी। अहमद ने फौरन नजर झुका ली। बोले बोले भी, आप क्यों जा रहे हैं मेरे साथ? कहीं मामा ने तो आपको फोर्स नहीं किया मेरे साथ जाने पर? प्रीशा ने फिर एक और सवाल अहमद की तरफ देखते हुए पूछा। अहमद को समझ न आया कि वो इसे क्या जवाब दे, क्योंकि उसने इस बारे में सोचा ही नहीं था कि प्रीशा इससे ये सवाल भी कर सकती है। अहमद ने प्रीशा की तरफ देखा तो प्रीशा अभी भी उसे सवालिया नजरों से देख रही थी, जैसे सवाल का जवाब जाने बगैर अहमद की जान नहीं छोड़ेगी। अब इसे क्या जवाब दूं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। उफ, आप जब तक इसे ना बताए ये मेरी जान नहीं छोड़ेगी, अहमद ने दिल ही दिल में सोचते हुए कहा।
بتائیں بھی، پریشا نے احمد کو اس کے خیالوں سے باہر نکالنے کے لیے ذرا اونچی آواز میں کہا۔ احمد نے ہڑبڑاہٹ سے پریشا کی طرف دیکھا۔ ہاں وہ کیا تھا وہ احمد کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا جواب دے۔ جی جی سن رہی ہوں میں، بولے آپ۔ پریشا کو بھی جیسے ضد چڑھ گئی تھی اور وہ جیسے سب کچھ جاننا چاہتی تھی۔ ہاں وہ بزنس ڈیلز کی وجہ سے آیا ہوں تمہارے ساتھ۔ یہاں بھی ہمارا ایک پارٹنر ہے، بس اسی کے ساتھ ڈیلز کے بارے میں ڈسکشن کرنی تھی، تو اس لیے۔ احمد نے مشکل سے جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ تو آپ میرے ساتھ ہی کیوں آئے؟ الگ بھی تو آ سکتے تھے نا؟ پریشا جیسے ابھی بھی مطمئن نہ ہوئی تھی، ایک اور سوال احمد سے کر ڈالا۔ مجھے دادا جان نے بتایا تھا کہ شمالہ بیگم تمہیں بھیجنا چاہتی ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہی چلا جاؤں۔ اب انہوں نے کہا تو میں انکار نہ کر سکا، بس اس لیے تمہارے ساتھ ہی چل پڑا، احمد نے صفائی اور اعتماد سے بولتے ہوئے کہا۔ اچھا، پریشا نے اچھا لمبا کرتے ہوئے کہا، اور کوئی سوال اگر ہے تو بتا دو، ورنہ میں سونے لگا ہوں، ڈسٹرب مت کرنا مجھے۔ احمد نے پریشا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جی نہیں، سو جائیں آپ، ذرا مجھے بھی سکون ملے، پریشا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ احمد نے سنا تو چہرہ دوسری جانب کر لیا اور آنکھیں موند لی۔ ہزاروں فٹ کی بلندی پر بھی اس بندر کا دماغ ٹھکانے نہیں لگا۔ پریشا نے احمد کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا، اور پھر اس نے بھی دوسری طرف منہ کر لیا اور آنکھیں موند لیں۔ پھر دونوں کا پورا سفر خاموشی کے ساتھ گزرا۔ اس کی وجہ شاید پریشا کے پاس مزید سوال نہ تھے اور احمد کے پاس بھی جواب نہ ہونے کے برابر تھے، تو دونوں نے خاموش رہنے میں ہی بہتری سمجھی۔